الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت ہے جسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے ان جسموں کو صاف رکھو. طاہروا هذه الاجساد، اپنے ان جسموں کو صاف رکھو. پھر اللہ کے نبی نے جسم کو صاف رکھنے والوں کے لیے دعا فرمائی. فرمایا: طہرکم اللہ، اللہ تمہیں ہمیشہ پاک صاف رکھے، اللہ تمہیں ہمیشہ پاک صاف رکھے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا: جو شخص طہارت کی حالت میں رات گزارے تو اس کے اس کپڑے میں جو کپڑا اس کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے. جب بھی رات میں کروٹ لیتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے: اے اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے، اس لیے کہ یہ طہارت پہ رات گزار رہا. یہ اللہ کے نبی کی ایک وصیت ہے ایمان والے مرد کے لیے، ایمان والی عورت کے لیے، کہ جب بھی وہ بسترے پہ لیٹے تو طہارت کی حالت میں لیٹے. طاہروا هذه الاجساد کا مطلب یہ ہے. اگر رات کو اس کو کسی وقت غسل کی ضرورت پیش آئے تو غسل کر کے پھر سوئے. آخری درجہ طہارت کا اس شخص کے لیے یہ بھی ہے کہ جسم کی گندگی صاف کر لے اور وضو کر کے سو لے. اگرچہ اس نے غسل نہیں کیا، تاخیر کر لی، تو اس کے لیے یہ طہارت لے لینا بھی کافی ہے. غسل کی ضرورت پیش آئی عشاء کے بعد، وظیفہ زوجیت کے بعد، اب یہ طہارت کیسے حاصل کرے؟ بہتر صورت غسل کر لے. تاخیر کر رہا ہے غسل میں تو جسم کی گندگی صاف کر لے اور وضو کر کے سوئے، تو یہ بھی طہارت حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی نقل فرمایا کہ آپ نے امت کی آسانی کے لیے یہ بھی کیے. تو ایسا شخص جو اپنے بسترے پہ طہارت کی حالت میں آ کے سوتا ہے تو اس شخص کے لیے اللہ کے نبی کی دعا ہے: طہرکم اللہ، اللہ تجھے ہمیشہ پاک صاف رکھے، ہمیشہ پاک صاف رکھے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بات خوشخبری سنائی کہ ایسا شخص اس کے ساتھ اللہ کا فرشتہ رہتا ہے، رات بھر اللہ کا فرشتہ رہتا ہے، اور جب بھی یہ کروٹ بدلتا ہے وہ فرشتہ اس کی بخشش کی دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تو اسے اس کی بخشش فرما دے، اس لیے کہ یہ طہارت کی حالت میں رات گزار رہا ہے. طہارت یاد. اسلام صاف ستھرا رہنا پسند فرماتا ہے. اسلام طہارت کا دین ہے، نظافت بھی طہارت بھی. دنیا میں نظافت ہے، طہارت سے دنیا بے خبر ہے. یہ صرف میرے نبی کی شریعت کے اندر ہے طہارت، بس اسلام میں طہارت ہے. دنیا میں نظافت ہے، اتنی نظافت ہے کہ باتھ روم میں، حمام میں پانی کا قطرہ بھی برداشت نہیں کرتے. نظافت ہونی چاہیے، لیکن جسم گندا، قریب بیٹھو تو بدبو آئے. اس طرف میرے نبی کی شریعت میں ہے طہارت بھی نظافت بھی. دنیا کے پاس نظافت ہے، کچرا نہ ہو، تھیلی نہ پڑے، کاغذ نہ پڑا ہو، یہاں تک کہ پانی کا بوند بھی نہ ہو حمام میں. ہاں نظافت. لیکن وہ نادان کم عقل میرے نبی کی شریعت کے نور سے محروم طبقہ
طہارت کو نہیں جانتا طہارت کیا چیز ہے، اس لیے وہ گندے رہتے ہیں، گندے، اندر گندگی گندگی ہوتی ہے۔ لیکن اسلام میں طہارت نظافت کی اتنی اہمیت ہے، اللہ کے نبی فرمایا کرتے ہیں الطہارۃ نصف الایمان، طہارت تو آدھا ایمان ہے۔ اگرچہ یہاں طہارت کے وسیع معنی ہیں، اس کے اندر بہت وسعت ہے کہ آدھا ایمان ہے، کہ جس طریقے سے جسم گندگی سے صاف ہو، اسی طرح جسم کے اعضاء اور جوارح معنوی گندگی، گناہوں کی گندگی سے صاف ہو۔ انسانی جسم اور اعضاء اور جوارح ظاہری گندگی سے بھی صاف ہوں اور معنوی گندگی، گناہوں کی گندگی اس سے بھی صاف ہو، یہ آدھا ایمان ہے۔ اور بقیہ آدھا ایمان دل ہے، کہ دل روحانی گندگیوں سے صاف ہو تو پورا ایمان ہو گیا، پورا ایمان۔ تو اسلام نے تو نظافت اور طہارت کو اتنی اہمیت دی ہے، صاف ستھرا، صفائی، سادگی ہے اسلام میں، گندگی نہیں ہے۔ اسلام میں سادگی ہے، لوگوں نے سمجھا کہ گندا رہنے کا نام سادگی ہے، نا، سادگی اور چیز ہے، گندا رہنا یہ اسلام میں سے گنجائش، سادگی ہے لیکن نظافت بھی ہے۔ صحابہ پرانے کپڑے پہنا کرتے تھے اور پیوند بھی لگا ہوتا تھا لیکن صاف ہوا کرتا تھا۔ گھر ان کے گھر کے آنگن کچے ہوا کرتے تھے لیکن صفائی ہوا کرتی تھی، صفائی ہوا کرتی تھی۔ تو سادگی کا مطلب گندا رہنا نہیں ہے، سادگی کا مطلب ہے کم خرچ، اسراف نہیں، اسراف نہیں، نمائش نہیں۔ ہاں، باقی نظافت یہ تو اسلام کا حسن ہے، اسلام کا حسن ہے، اس کا لباس صاف، اس کا گھر کا آنگن صاف، جہاں یہ بیٹھے وہاں ہو صفائی، اور اس کا بدن بھی صاف ہو۔ اور یہ اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو اس طہارت میں سوتا ہے رات بھر اللہ کا فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا رہتا، رات بھر اللہ کا فرشتہ۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت یہ تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم یہ دی کہ حضرت برا ابن اعظم فرمانے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا اتیت مسجدک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، آپ فرمایا کرتے تھے جب تم آؤ اپنے بسترے پہ تو جیسے نماز کے لیے وضو کرو ویسے ہی وضو کرو، ثم استجع علی شقہ الایمن، پھر اپنے دائیں کروٹ پہ سو جاؤ، ثم قل، اور پھر کہو اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت فإن مت من لیلتک فأنت علی الفطرہ وجعلہن آخر ما تتکلم به۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص وضو کرے، دائیں کروٹ پہ سوئے اور یہ مسنون دعا پڑھ لے، اگر اس رات کو یہ مر گیا تو اسلام کی حالت میں مرا، اسلام کی حالت میں مرا۔ کتنے ہیں جو سوتے ہیں اور اٹھتے نہیں ہیں؟ ہاں، اور میرے نبی نے خاتمہ ایمان کا کتنا اچھا نسخہ دے دیا ہے۔ خاتمہ ایمان، جس مسلمان کا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے اسے زندگی کا حاصل نصیب ہو گیا، جس مسلمان کا خاتمہ اسلام پہ ہو جائے اسے زندگی کا حاصل نصیب ہو گیا، حاصل مل گیا اسے، جس کے لیے وہ ساری دنیا کی بھاگ دوڑ کر رہا تھا وہ مقصد اس کا پورا ہو گیا۔ اگر اسلام پہ موت آ گئی، اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے کتنا آسان نسخہ بتا دیا کہ اس انداز سے یہ دعا پڑھ کے سویا کرو، ہاں، تو تمہاری موت اسلام پہ آئے گی، خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اور کیا یہ اچھا ہوگا کہ تمہاری سب سے آخری کلام یہ ہو دنیا سے جاتی ہوئی، یہ آخری کلام ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ مسلمان کی شان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ کو اندازہ ہو گیا، بنور قذفہ اللہ تعالی فی قلبی، اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دیا کہ موت کا وقت قریب آ گیا۔ بس اوقات اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے،
اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ فرشتہ آ رہا ہے۔ فقال لی اصحابی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا ٹھہرو میں ذرا غسل کر لیتا ہوں۔ وطلب ثوبا جدیدا لبسہ، پھر نئے کپڑے منگوائے۔ ثم تطیب بالمسک، پھر اچھی طریقے سے خوشبو لگائی اپنے کپڑوں پہ۔ وصلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، اور پھر فرمایا انی ارید الدخول علی الملک، میں اپنے میں بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں۔ لوگ نہیں سمجھے کہ امام غزالی کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کا مطلب تھا میں حاکموں کے حاکم کے پاس جا رہا ہوں، بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں۔ غسل کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، 2 رکعتیں پڑھی، کہنے لگے انی ارید الدخول علی الملک ثم دخل حجرتہ، پھر اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ باہر رہنے والوں نے بڑا دیر انتظار کیا۔ فلما ابطأ علیہم، جب بہت دیر ہو گئی، دخلوا علیہ، ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ فوجدوه مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة وقد فارق الحياة وعند رأسه هذه الوصية۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دائیں کروٹ پہ سوئے ہوئے، قبلے کی طرف رخ ہے، اور زندگی کی سانس ختم ہو چکی ہے، اور یہ وصیت ساتھ پڑی ہوئی، وصیت لکھی ہوئی ہے اپنی۔ ہاں، تو جانے والے ایسی خوبصورت ادا سے بھی جایا کرتے ہیں، جانے والے ایسے خوبصورت انداز سے بھی جایا کرتے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، اصل تو جانا ہے، اصل تو جانا ہے، معاملہ تو خاتمے کا ہے۔ ہاں، معاملہ تو خاتمہ کا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اصل معاملہ خاتمے کا ہے۔ خاتمہ کس کا کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، خاتمہ کس کا کیسے ہوتا ہے؟ لیکن ہمارے نبی نے چند دعائیں ایسی سکھائی ہیں جس کی بدولت خاتمہ کی اچھی ہونے کی امید ہے۔ ایک تو نبی نے یہ دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یہ بھی میرے نبی کی ایسی دعا ہے کہ جس کے بدولت انشاءاللہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا، خاتمہ ایمان پہ۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جب رات کو سوتی ہوئی لیٹو دائیں کروٹ پہ تو یہ دعا پڑھ کے سو، اگر رات کو تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارا خاتمہ ایمان اور اسلام پہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے ہی زندگی اور موت نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔